قدیم زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں صبح کی پہلی کرنیں ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھیں کہ فرید نامی ایک شخص اپنے چھوٹے اور سادہ مکان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے رب سے دعا کی، اے دنیا کے مالک، تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، میں آج پھر تیری رضا کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ فرید کی عمر صرف 22 سال تھی، مگر اس کے چہرے پر سادگی اور نورانیت کی ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ غریب ضرور تھا، مگر اس کا ایمان نہایت پختہ تھا۔ اس دن وہ شہر کے سب سے بڑے بازار کی طرف چلا، جو اپنی رونق اور تجارت کے باعث مشہور تھا۔ جیسے ہی وہ بازار میں داخل ہوا، ہر طرف سے شور بلند ہونے لگا۔ کہیں اشیاء کی قیمت پر جھگڑا ہو رہا تھا، کہیں ریشمی کپڑوں کی تعریفیں ہو رہی تھیں، کہیں تاجر اپنی آوازوں میں گاہکوں کو بلا رہے تھے۔ فرید سب سے پہلے شیخ قاسم کی دکان پر گیا۔ شیخ قاسم شہر کے بڑے اناج فروش تھے۔ توند بڑھتی ہوئی تھی، دولت نمایاں نظر آتی تھی۔ فرید کو دیکھ کر انہوں نے گرمجوشی سے بیٹھنے کی دعوت دی اور کہا، فرید، تمہاری ایمانداری کا شہر بھر میں چرچا ہے۔ مجھے ایک ایسے منشی کی ضرورت ہے جو میرے بڑے بڑے گوداموں کا حساب رکھے۔ میں تمہیں تمہاری قابلیت سے زیادہ تنخواہ دوں گا۔ فرید نے ادب سے کہا، شیخ صاحب، یہ آپ کا کرم ہے، میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا، مگر کیا آپ مجھے طریقہ کار سمجھا دیں گے؟ شیخ قاسم اور قریب ہو کر دھیرے سے بولے، دیکھو بیٹے، کاروبار چلانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کسان کا وزن تھوڑا کم نکل آئے تو حساب میں اسے زیادہ لکھ دینا تاکہ وہ ہمارا احسان مند رہے، اور جب کوئی امیر ناتجربہ کار گاہک آئے تو ترازو میں ذرا سی کمی کر دینا۔ یہی کاروباری ہنر ہے جس سے نفع بڑھتا ہے۔ یہ سن کر فرید کا دل بیٹھ گیا، اس کے جسم میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی۔ شیخ صاحب، اس نے ادب سے کہا، میں ایسی روزی نہیں لے سکتا جو کسی کا حق مارنے سے ملے۔ میں بھوکا رہ لوں گا مگر حرام کے ایک لقمے کو بھی گھر نہیں لاؤں گا۔ وہ دکان چھوڑ کر باہر آ گیا۔ پیر تھکے ہوئے تھے، پیٹ میں بھوک تھی، مگر دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ فرید آگے بڑھا اور بازار کے اس حصے میں پہنچا جہاں زیورات، ریشم اور عطر بیچے جاتے تھے۔ وہاں شہر کے نامور تاجر سید ہمت رائے کی شاندار دکان تھی۔ اندر داخل ہوا تو ہر سمت چمکتے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سید ہمت رائے نے احترام سے استقبال کیا اور کہا، نوجوان، تمہاری ایمانداری روشنی کی مانند ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میرے قیمتی سامان کا خیال رکھے اور خاص گاہکوں سے بات کرے۔ تمہیں شاہی تنخواہ ملے گی۔ فرید نے پوچھا، سید صاحب، میری ذمہ داری کیا ہوگی؟ سید ہمت رائے زیر لب مسکرائے، جب کوئی امیر اور نادان گاہک آئے تو اسے دوگنی قیمت بتانی ہے، پھر تھوڑا سخت لہجہ رکھنا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ چیز بہت نایاب ہے۔ آخر میں اسے اصل قیمت سے 1.5 گنا زیادہ پر بیچ دینا، اسے لگے گا کہ سستا لیا ہے اور ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اور ایک بات، کچھ پتھر سستے ہوتے ہیں مگر شکل اچھی ہوتی ہے، انہیں قیمتی کہہ کر بیچ دو۔ یہ دھوکہ نہیں، کاروباری باریکیاں ہیں۔ یہ سن کر فرید کے دل پر چوٹ لگی، یہ کھلا فریب تھا۔ سید صاحب، اس نے دکھ سے کہا، ایسی دولت میرے لیے کچرے سے زیادہ نہیں۔ میں کسی کی محنت کی کمائی کو دھوکے سے نہیں چھین سکتا، معاف کیجیے، میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ سید ہمت رائے برہم ہو گئے، مگر فرید وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ وہ تھکا ہوا، بھوکا، مگر اپنے اصولوں پر قائم بازار کی گلیوں میں چلتا رہا۔ پھر وہ شہر کے پرانے حصے میں ایک چمڑے کے کارخانے تک پہنچا۔ مالک استاد اسلم سیدھے، نیک اور صاف گو آدمی تھے۔ فرید نے ادب سے کہا، مجھے ایسا کام چاہیے جس میں میرے ضمیر کو شرمندگی نہ ہو۔ استاد اسلم مسکرائے، بیٹا، یہاں دولت کم ہے مگر سچائی پوری ہے، اگر چاہو تو آج سے کام شروع کر دو۔ فرید نے فوراً ہاں کر دی۔ پہلا کام یہ تھا کہ ایک تاجر صاحب دین سے 3 ماہ پرانا قرض وصول کرے۔ وہ شخص بدنام تھا کہ ہمیشہ جھوٹ بول کر ادائیگی سے بچ جاتا ہے۔ فرید گیا، مگر صاحب دین نے صاف انکار کر دیا اور الزام لگا دیا کہ مال خراب تھا۔ فرید افسردہ واپس آیا۔ استاد اسلم نے سانس بھر کر کہا، میں جانتا تھا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، مگر تم ہمت نہ ہارنا، اللہ سچے انسان کے لیے راستہ ضرور بناتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ فرید صبح امید سے نکلتا، شام کو تھکا ہوا مگر ایمان کے ساتھ لوٹتا۔ ہر جگہ دھوکا، فریب اور لالچ دکھائی دیتا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ شہر سے دور ایک پرانے باغ کے پاس پہنچا۔ دروازے پر لکھا تھا، خدمتی خلق اور ایماندار باغبان کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ سیدھے اس کے دل میں اتر گئے۔
وہ باغ میں داخل ہوا تو مٹی کی خوشبو، ہوا کی ٹھنڈک اور محنت کی تازگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی اور سادے کپڑوں میں پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ ان کا نام خادم حسین تھا، جنہیں شہر میں لوگ محبت سے باغ والا بابا کہتے تھے۔ ان کے ہاتھ محنت سے سخت تھے مگر چہرے پر نور اور آنکھوں میں سکون تھا۔ فرید نے ادب سے سلام کیا اور کچھ دیر ان کی خاموش محنت کو دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے 2 بڑے مواقع چھوڑے، جھوٹ سے انکار کیا اور اب حلال روزی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ خادم حسین نے غور سے سب کچھ سنا، پھر مسکرا کر بولے، جوان، تمہارا ایمان اس زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے۔ مجھے اپنے باغ کے لیے ایسے ہی انسان کی تلاش تھی، چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو۔ انہوں نے سمجھایا، کام آسان نہیں، صبح سویرے سبزیاں توڑنی ہوں گی، انہیں صاف کرنا ہوگا، وزن کرنا ہوگا اور پھر شہر کی منڈیوں میں بیچنا ہوگا۔ یاد رکھنا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے، اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں مگر کم ہرگز نہیں، اور کسی سے اس کی قیمت سے زیادہ مت لینا، چاہے وہ خوشی سے زیادہ کیوں نہ دینا چاہے۔ فرید کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ وہ بولا، استاد، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، ایسا کام جس میں نہ جھوٹ ہو نہ دھوکہ، صرف سچائی اور محنت ہو۔ جانے سے پہلے خادم حسین نے پوچھا، اگر کوئی رشوت دے یا کہے کہ سبزی میں پانی ملا کر وزن بڑھا دو جیسا دوسرے کرتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ سوچ لو، میری تنخواہ بہت کم ہے اور تمہاری غربت زیادہ۔ فرید نے فوراً جواب دیا، استاد، میرے لیے ساری دولت سے بڑھ کر میرا ایمان ہے، اگر ساری زندگی بھی غریب رہنا پڑے تو بھی اپنی روزی کو ناپاک نہیں کروں گا۔ پانی ملا کر وزن بڑھانا یا کسی کو دھوکہ دینا میرے لیے حرام ہے۔ خادم حسین کی آنکھوں میں نور بھر آیا۔ انہوں نے فرید کو گلے لگا کر کہا، شاباش میرے بیٹے، یہی اصل دولت ہے، کل صبح وقت پر باغ میں آنا۔ اگلی صبح فرید سب سے پہلے باغ میں پہنچا۔ فضا میں اوس کی نمی اور مٹی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اس نے جوش سے کام شروع کر دیا، سبزیاں توڑیں، صاف کیں اور ترازو پر درست وزن کیا۔ خادم حسین بار بار کہتے، سوئی ہمیشہ جھکی رہنی چاہیے، یعنی گاہک کو ہمیشہ تھوڑا زیادہ ملے۔ فرید نے یہ اصول دل میں بٹھا لیا۔ وہ روز سبزیاں لے کر منڈی جاتا، مسکرا کر بیچتا اور ہمیشہ پورا بلکہ زیادہ وزن دیتا۔ لوگ اس کی ایمانداری کو پہچاننے لگے۔ جہاں دوسرے تاجر ملاوٹ کرتے، وہاں فرید کی سبزیاں ہمیشہ تازہ اور قابل اعتماد ہوتے۔ ایک دن ایک گاہک نے پوچھا، جوان، جب سب کم تولتے ہیں تو تم زیادہ کیوں دیتے ہو؟ نقصان نہیں ہوتا؟ فرید مسکرا کر بولا، جناب، دنیاوی منافع شاید کم ہو جائے مگر میرے رب کی برکت کبھی کم نہیں ہوتی۔ یہ میرے اور اللہ کے درمیان سودا ہے، میں اپنی روزی کو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ 4 سال اسی طرح گزر گئے۔ فرید نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اس کی سچائی کی مثال پورے شہر میں دی جانے لگی۔ ایک شام خادم حسین نے فرید کو اپنے پاس بلایا، حساب کا کاغذ ایک طرف رکھ دیا اور کہا، فرید، تم نے 4 سال میری دکان پر کام کیا، سچائی، صبر اور ایمان کے ساتھ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تمہارا حق دوں۔ انہوں نے جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور فرید کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ باغ اب میرا نہیں، تمہارا ہے۔ میں نے تمہیں آزمایا تاکہ جان سکوں کہ تم اس امانت کے قابل ہو یا نہیں۔ آج سے یہ باغ اور اس کی ساری برکتیں تمہاری ہیں۔ فرید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے خادم حسین کے ہاتھ چومے اور کہا، استاد، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس باغ کے اصول ہمیشہ زندہ رکھوں گا۔ یہ باغ حلال کمائی اور ایمان کی پہچان رہے گا۔ اس رات فرید نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ حلال روزی کا سفر چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کا انعام اتنا عظیم ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت اس کے برابر نہیں ٹھہرتی۔ یوں فرید نے ثابت کر دیا کہ جو انسان صبر، سچائی اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ اسے نہ صرف روزی دیتا ہے بلکہ عزت اور برکت سے بھی نوازتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور حلال روزی انسان کی اصل دولت ہے۔ حرام کی چمک دمک آخرکار مٹ جاتی ہے مگر سچائی ہمیشہ سرخرو رہتی ہے۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔